وسید الانبیاء والمرسلین۔ انتہائی قابل احترام نمازی حضرات، آج کے ہمارے خلاصۃ التراویح میں سورۃ العنکبوت کا بقیہ حصہ سورہ روم، لقمان، سورہ السجدہ اور سورۃ الاحزاب کا کچھ حصہ شامل ہے۔ سب سے پہلی بات سورۃ العنکبوت کے بارے میں، العنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو۔ یہ جو مکڑی عام طور پر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اس سورہ میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی مثال کہ جو کہ اللہ کے ماں سوا کسی اور سے امیدیں باندھے رکھتے ہیں، ان کی مثال مکڑی کے جالے کے ساتھ دی ہے۔ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، بے شک سب سے کمزور گھر مکڑی کا جالا ہوتا ہے۔ تو جیسے مکڑی کا جالا انتہائی کمزور ہے، ان لوگوں کی اللہ کے علاوہ کسی اور سے امیدیں باندھے رکھنا اتنا ہی کمزور ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے نماز کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ نماز برائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ جو شخص پاک اور صاف ہو کر اللہ کے حضور بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو یقیناً اس کا ظاہر بھی پاک ہوتا ہے اور اس کا اندرون بھی پاک ہوتا ہے، اس کا دل بھی صاف ہوتا ہے، اس کا دماغ بھی صاف اور ستھرا ہو جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اس بندے کی کیفیت آپ خود سمجھ سکتے ہیں، یقیناً یہ فحاشی اور عریانی اور ان تمام چیزوں سے گریز کرے گا۔ تو گویا نماز جو ہے وہ پاکیزگی کا درس دیتی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ جس شخص کو اس کی نماز برائی سے نہ روکے تو وہ مزید اللہ سے دوری کا باعث بنتا ہے۔ یعنی ایک شخص اگر اللہ کے حضور کھڑا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، لیکن فحاشی اور عریانی کا ارتکاب بھی کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے نماز کا حق ادا نہیں کیا، نماز کو سمجھا نہیں، اسی وجہ سے مزید وہ اللہ سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ تو ایسی نماز کا بھی تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور بڑی تعجب کی بات تو یہ ہے، ابھی ہمیں آج اس حوالے سے جائزہ بھی لینا ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز تو اللہ سے کلام ہے۔ تو جب ہم اللہ سے کلام کرتے ہیں، اگر خود ہمیں اپنی کلام کی سمجھ نہ آ رہی ہو کہ ہم اللہ سے کیا گفتگو کر رہے ہیں، تو پھر یہ کیسی نماز ہے اور اس کا سمجھنا کیسا ہے؟ یعنی بڑی عجیب بات ہے نا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ کم از کم نماز جو ہے اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ ہمیں سمجھ آنی چاہیے کہ جو ہم نماز کے اندر اپنے رب کے سامنے بات کر رہے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے یہ ضروری ہے۔ اسی طرح قرآن کریم جو ہے اس کو ایک معجزہ قرار دیا گیا ہے۔ معجزہ اس لحاظ سے ہے، اور اللہ کی حفاظت کی قدرت دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے نہ صرف اس قرآن کریم کو نسخے کی صورت میں محفوظ رکھا ہے، بلکہ لاکھوں سینوں کے اندر اسے محفوظ کر دیا ہے۔ اگر دشمنان اسلام، دشمنان قرآن اگر یہ چاہیں کہ قرآن کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں، اگر وہ نسخوں کو ضائع کرنے میں کامیاب ہو بھی جاتے ہیں، تو ان سینوں کا کیا کریں گے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو محفوظ کر دی۔ لہذا دیکھیے اللہ رب العالمین کی حفاظت آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے رب کریم نے اپنی کتاب کی حفاظت کی ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس قرآن کو پھیلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے کچھ رجال منتخب کیے جو کہ قیامت تک اس قرآن کریم کی تعلیم کو عام کرتے رہیں گے، اور وہ کام ہم لوگوں میں سے کسی سے بھی لے سکتا ہے۔ اچھی بات کا پھیلانا ایک نیکی ہے، اور وہ اچھی بات ظاہر بات ہے کہ قرآن کریم کی کسی آیت یا رسول مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کا ترجمہ ہی ہوگا، اس کو ہم آگے پھیلاتے رہیں گے، یہی خیر کا کام ہے، اور اسی وجہ سے ہمیں خیر امت کا لقب عطا کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ الروم ہے۔ سورہ روم مکی ہے، اور اس سورہ کی بالکل ابتدا میں رومیوں کے ایرانیوں پر غلبے کی خبر دی گئی تھی۔ اب دیکھیے تھوڑی سی تاریخ کے حوالے سے ہمیں دیکھنا پڑے گا
تب ہمیں اس سورہ کی سمجھ آئے گی۔ ایرانی اس وقت، یعنی یہ تقریباً 628 عیسوی کی بات ہے، ایرانی سارے کے سارے آتش پرست تھے، یعنی آگ کی پوجا کرنے والے لوگ تھے، جبکہ رومی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اور خدا پر یقین رکھنے والے لوگ تھے۔ اگرچہ ان کے عقائد کے اندر بھی کافی بگاڑ آ گیا تھا، تو ظاہری طور پر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی ہمدردیاں عیسائیوں کے ساتھ تھیں کہ وہ چلیں خدا کو تو مانتے ہیں نا، جبکہ ایرانیوں کے ساتھ ہمدردیاں کفار مکہ کی تھیں۔ اب ایک دفعہ ایرانیوں نے رومیوں پر حملہ کیا اور مکمل روم پر قبضہ کر لیا، رومیوں کو شکست دے دی، تو بظاہر کفار بڑے اس بات پہ خوش ہوئے کہ ہمارے جو ایرانی ساتھی ہیں وہ رومیوں پر غالب آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح باقی مسلمان اس پر غم زدہ ہوئے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اسی سورہ روم کے اندر اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی ہے کہ انشاءاللہ چند سالوں کے اندر یہ رومی جو ہیں وہ عیسائیوں پر غالب آ جائیں گے، یہ خبر دے دی، خوشخبری دی۔ اچھا، ادھر ابی ابن خلف جو کہ سرداران مکہ میں سے ہے، جب اس نے یہ بات سنی، اس سورہ کو پڑھا اور اسی طریقے سے سنا، تو وہ مذاق کرنے لگ گیا۔ اس نے کہا یہ بھی ہو سکتا ہے، اتنی شکست خوردہ ایک قوم، ملک کیسر روم ایرانیوں پر کیسے غالب آ جائے گا؟ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے یہ کس طرح کی خبر دے رہے ہیں۔ اس نے شرط لگائی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے، اس نے کہا کہ اگر چند سالوں کی بات ہے، 3 سالوں کے اندر اگر رومی ایرانیوں پر غالب آ گئے تو 10 اونٹ جو ہے وہ میں آپ کو دوں گا، اگر نہ آ سکے تو 10 اونٹ آپ نے مجھے دینے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے یہ بات ان کے سامنے رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اللہ رب العالمین نے جو حکم نازل کیا ہے اس میں بضع سنین، چند سال کا ذکر ہے، تو آپ ایسے کرو کہ یہ جو مدت ہے وہ 2 سے 9 سال تک ہو سکتی ہے، 9 سے 2 سال تک، یعنی 2 سے 9 سال تک مدت کو آپ بڑھا دیجئے اور اونٹوں کی تعداد 100 کر دیجئے۔ اس وقت شرط کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، لہذا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے یہی بات رکھی، کیونکہ یہ ارشاد نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا ہوا تھا، ان کو اس بات پر بڑا یقین تھا، لہذا 2 سال ہی گزر پائے تھے کہ رومیوں نے ایرانیوں پر غلبہ پا لیا۔ ادھر انہوں نے غلبہ پایا اور یہاں پہ 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوئی، اور اسی طریقے سے مسلمان جو ہیں مدینہ والے مسلمان وہ مکہ والوں پر غالب آ گئے۔ تو 2 خوشخبریاں ایک ہی سال میں مسلمانوں کو سننے کی ملی، ایک تو رومیوں کے غلبے کی وجہ سے وہ خوش ہوئے، دوسرے 313 کی تعداد میں کفار کے خلاف جو لڑے تھے اس میں اللہ رب العالمین نے عظیم الشان فتح مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ یہ دوہری خوشی جو ہے اس سال دیکھیے مسلمانوں کو حاصل ہوئی، اور اس کی خبر اللہ رب العالمین نے سورۃ الروم کے اندر عطا فرما دی تھی۔ اسی طریقے سے حضرات محترم اس میں مفاتیح الغیب جو ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ مفاتیح الغیب کیا ہے؟ یعنی کچھ ایسی باتیں ہیں جن کی خبر صرف اللہ رب العالمین کو ہے اور کسی کو بھی نہیں ہے، الا یہ کہ انبیاء علیہم السلام کو بھی اس کی خبر نہیں دی گئی۔ بس وہ کون کون سی باتیں ہیں؟ مثلا قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، کب قائم ہوگی اسپیسیفائڈ فکس جو ٹائم ہے وہ اللہ رب العالمین کو معلوم ہے، کسی اور کو معلوم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بارش کب نازل ہوگی یہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ہم آج محکمہ موسمیات کے ذریعے سے اپنی مشینوں مختلف آلات کے ذریعے سے ہم تخمینے لگا لیتے ہیں، لیکن وہ آثار نظر آنے کے بعد لگتے ہیں۔ اب غیب کا علم مثال کے طور پر بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب بالکل صاف ہے، بارش کے کوئی آثار نہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے علم میں یہ بھی بات ہے کہ بارش کب ہو۔ یہ ہے وہ علم غیب کا جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے ماؤں کے پیٹ میں کیا ہوگا یہ بھی اللہ رب العالمین کو معلوم ہے۔ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے جب پتہ چلتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے تو یہ اس کے آثار نمودار ہونے کے بعد کی بات ہے، جیسے میں نے پہلے بات کی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگلے لمحے میں کیا ہونے والا ہے یہ رب ذوالجلال کو پتہ ہے۔ اور اسی طریقے سے کس شخص کی موت کہاں اور کب آئے گی یہ اللہ رب العالمین کو پتہ ہے۔ اور موت کا علم مخفی رکھنے میں بہت بڑی حکمت کار فرما ہے۔
اگر کسی شخص کو پتہ چل جائے کہ کل اس نے مر جانا ہے، وہ تو آج ہی مر جائے گا، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس موت کا علم اپنے ساتھ خاص رکھا ہے۔ اسی طریقے سے لقمان حکیم جو ہیں یہ عربوں کے ہاں بڑے مشہور اور معروف دانا کے طور پر جانے جاتے تھے، بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، اور دانائی کی وجہ سے، دانشوری کی وجہ سے مشہور و معروف تھے۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو ماننے والے تھے، یہ نبی تو نہیں تھے، البتہ انہوں نے اپنے بیٹے کو چند وصیتیں کی ہیں، اور اللہ رب العالمین کو وہ وصیتیں اتنی پسند آئی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہو بہو لقمان حکیم کے وہ کلمات قرآن کے اندر کوڈ کر دیے۔ وہ کیسے؟ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ بہت خوبصورت بات انہوں نے کہی۔ اپنے بیٹوں کو دیکھیں جی، ہم آج سوچتے ہیں کہ اپنے بیٹوں کی تربیت کیسے کریں، ان کو کیا بتائیں، یہ وہ باتیں ہیں نا بتانے والی۔ اور دوسری نصیحت کی کہ اے میرے بیٹے، زمین کے اندر اکڑ کر مت چلنا، یہ غرور اور تکبر کی نشانی ہے جو اللہ کو پسند نہیں۔ کسی بھی طریقے سے غرور و تکبر کا اظہار کرنا اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے، اور کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین رب ذوالجلال خود فرماتا ہے کہ الکبر ردائی، کہ یہ بڑا پن میری چادر ہے۔ جو شخص غرور اور تکبر کا اظہار کرتا ہے گویا وہ اللہ کی عزت کی چادر کو ہاتھ ڈالتا ہے۔ تو اس حوالے سے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، کبر و غرور کو اپنے قریب بھی نہ آنے دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے گفتگو میں نرمی کا حکم دیا کہ اے میرے بچے، جب تم کسی سے گفتگو کرنے لگو تو اپنی گفتگو کے اندر مٹھاس پیدا کرو، اسی سے آپ کا بیہیویئر لوگوں کے سامنے آئے گا کہ یہ بندہ کس طریقے سے میرے ساتھ بات کر رہا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے گفتگو کرنے کا انداز یہ تھا کہ جب آپ گفتگو فرمایا کرتے تھے تو مکمل توجہ کے ساتھ اپنے مخاطب کی بات کو سنتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کبھی ادھر یا ادھر کبھی نہیں گیا، پوری توجہ کے ساتھ بات سنتے، اور اسی طریقے سے اس کا جب جواب عطا فرمایا کرتے تھے تو جواب بھی بڑی توجہ کے ساتھ دیا کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پھر گفتگو کے اندر نرمی، جس سے پتہ چلے کہ یہ شخص جو ہے وہ اعلیٰ اخلاق کا مالک ہے۔ اسی طرح اے میرے بیٹے، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک یہ ایک ایسا بڑے ثواب اور اجر کا کام ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے بعد سب سے بڑا ثواب کا کام والدین کی خدمت کرنے کا کہا گیا ہے۔ اب جن کے والدین زندہ ہیں ان کو یہ سعادت حاصل ہے، اپنے والدین کی خدمت کیجئے، ان کی اطاعت اور فرما برداری کیجئے۔ اگر کسی کے والدین اس دنیا فانی سے رحلت کر گئے ہیں تو ان کے نام کے ایصال ثواب کا کچھ نہ کچھ کرتے رہیے، اور ان کے ایصال ثواب کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیے۔ یہ ان کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ دوسرا حسن سلوک یہ ہے کہ جو ان کے دوست احباب ہیں، ماں کی اگر کوئی سہیلی آ جاتی ہے، باپ کا اگر کوئی دوست آپ کے دروازے پر آ جاتا ہے یا آپ کی ملاقات اس سے ہو جاتی ہے، دونوں صورتوں میں آپ اس کا احترام کیجیے، اور یوں اس کو دیکھ کر آپ یہ سمجھیے کہ یہ میرے باپ کا دوست ہے، میرے والد کا دوست ہے، اور میری ماں کی سہیلی اور میری ماں کی جو ہے وہ قریبی ہے۔ اسی وجہ سے جب آپ اس کو احترام دیں گے تو یقینی طور پر آپ کے دل کے اندر ایک مٹھاس جو ہے وہ پیدا ہوگی۔ اسی طرح سورہ السجدہ ہے۔ سورہ السجدہ مکی سورہ ہے، اور یہ بتایا گیا ہے موت کے فرشتے کے بارے میں کہ موت کا فرشتہ ہر انسان کی طاق میں ہے۔ جو ہی اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ فوری طور پر اس کے پاس پہنچ جاتا ہے، ایک لمحے کی، ایک سیکنڈ کی تاخیر کیے بغیر اس کی جان کو قبض کر لیتا ہے۔ لہذا ہم سارے رسک پر کھڑے ہیں، کسی وقت کسی کی موت آ سکتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ پہلے اگر بالفرض ایک بچہ ہے تو وہ ضروری نہیں ہے کہ جوان ہوگا اور پھر اس کے بعد بوڑھا ہوگا، بوڑھے ہونے کے بعد کمزور ہو جائے گا پھر اس کی موت واقع ہوگی۔ نہیں، یہ علم جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ اس نے ہمیں زندگی اور موت دی ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تم میں سے جاننے کہ اچھے اعمال کون کر رہا ہے۔ تو موت جو ہے وہ ہماری تلاش میں رہتی ہے، اس وجہ سے ہمیں آخرت کی تیاری کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان اہل ایمان میں شامل کرے کہ جو ہر وقت موت کی فکر میں لگے رہتے ہیں اور اپنے رب کو نہیں بھولتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔